رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ وہ لانچ میں بیٹھا ہوا مسلسل اپنے کام میں مگن تھا جب تھوڑی ہی دیر بعد اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو سامنے نور کھڑی ہوئی تھی۔ نور کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ انتہائی سنجیدگی چھا گئی۔ تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے میں لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے لیے کافی لے کے آئی تھی۔ وہ اس کے سامنے ٹیبل پہ کافی والا کپ رکھتے ہوئے سائڈ پہ کھڑی ہو گئی، جبکہ ولی کے چہرے پہ انتہائی سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے غصے میں وہ کافی کا کپ اٹھا کے سیدھا دیوار پہ دے مارا۔ کافی دیوار پہ گر گئی اور وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اب کیا کر رہی ہو؟ وہ انتہائی جذباتی ہو کے بولی۔ وہی کرنے لگا ہوں۔ کیوں میرے کمرے میں آتی ہو؟ سارے نوکر مر گئے ہیں کیا؟ ملازمین کہاں چلے گئے ہیں؟ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے تمہارا یوں میرے کمرے میں آنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ سانولے اور جیسی شکل والی لڑکی کو دیکھ رہی تھا جس کی نیلی آنکھیں سرخ و سفید رنگت اس کے سامنے خود کو بہت زیادہ کمتر محسوس کرتی تھی۔ سانولی رنگت، لمبے بال۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ ادھر مجھے دیکھو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے جانا ہے، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے۔ تو میرے کمرے میں آج کے بعد تم نہیں آؤ گی، میرے سارے کام نوکر ہی کریں گے۔ وہ غصے میں بولا۔ جی ٹھیک ہے، میں نہیں آؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگی جب دوبارہ سے ولی نے اس کی کلائی کو پکڑ لیا، جس پہ وہ تھوڑی گھبرا بھی گئی۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ نہ جانے اس کا لمس محسوس کرتے ہی وہ اتنی ڈر جاتی تھی، اسے سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیا کرے۔ اگلے ہی لمحے اسے پکڑ کے صوفے پہ بٹھا چکا تھا۔ تمہیں بہت شوق ہوتا ہے نا میرے کام کرنے کا؟ یہ کہتے ہوئے وہ صوفے پہ بیٹھا بنا سمجھے کی عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ میں کیا کروں گی؟ وہ گھبرا کے پوچھنے لگی۔ اس نے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ڈر گئی، پھر اگلے ہی لمحے نیچے بیٹھی۔ وہ اپنی ٹانگیں اس کی گود میں رکھ چکا تھا۔ چلو شاباش، میری ٹانگیں دبا دو، کیونکہ یہ کام میں کسی سے کروانا پسند نہیں کرتا، لیکن کیا ہے نا کہ تم میری بیوی ہو، تمہیں بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ شوہر کی ٹانگیں اس کی گود میں رکھے پیچھے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا، اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی نرمی کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ آرام آرام سے اس کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ سی تھی، اور اگلے ہی لمحے اتنے میں اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی ماں کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تو اس نے فوراً سے اپنی ٹانگیں پیچھے کھینچ لیں۔ وہ اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ، آئندہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا اور جلدی سے اس نے اپنا کوٹ درست کیا، دوبارہ لیپ ٹاپ سے اٹھا کے باہر کی طرف چلا گیا۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر دیوار پہ لگی ہوئی ولی کی تصویر کی طرف گئی۔ اس کی نظر ولی کی تصویر کی طرف گئی۔ اس کے لب پہ گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے سامنے والے چہرے پہ موجود اس کا ڈمپل واضح ہوا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور تصویر کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تم بہت خوبصورت ہو، ایک دن میں تمہیں اپنی دعاؤں سے حاصل کر لوں گی۔ ایک دن تمہیں مجھ سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ تم کسی اور کے بارے میں سوچو گے ہی نہیں، صرف تم مجھے ہی چاہو گے۔ تم ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ رکھو گے، تم مجھے کمرے سے بھی نہیں نکالو گے۔ وہ اپنے ساتھ باتیں کرتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں ابھی بھی تیز تھیں۔ ولی جو اپنے سامنے لیپ ٹاپ رکھے بیٹھا ہوا تھا، بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی گھوم رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے اس کے بابا جان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ فوراً سے ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ بابا جان آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ بہت غلط بات ہے، مجھے کل ہی ایک ملازمہ سے معلوم ہوا کہ تم اپنی بیوی کو الگ رکھتے ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ یہ کون سی بات ہے بیٹا؟ کیا یہ اچھی بات ہے؟ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولے۔ تمہاری بیوی اور میاں بیوی کو اکٹھا رہنا چاہیے۔ وہ نرمی سے بولے۔ لیکن بابا جان دیکھیں، میں اس وقت اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں، تو پلیز آپ مجھے فورس مت کریں۔ اس کے لہجے میں بولتا تو اردو تھا، مگر زیادہ انگلش جیسا لہجہ چھلکتا تھا۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرانے لگے۔ دیکھو بیٹا، میں مانتا ہوں کہ وہ تمہارے سٹینڈرڈ کی نہیں، لیکن وہ بن جائے گی۔ تو کیا تم کسی انگریز لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے؟ کیا تمہیں نہیں پتا وہ
وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی، غیر مسلم لڑکی کی محبت میں تھے، اور میں کبھی بھی اس کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور مجھے یقین ہے تمہارا انتخاب نور بالکل بھی غلط نہیں ہوگی۔ وہ نرمی سے اسے نور کی طرف مائل کرنے لگے۔ بابا جان پلیز، میں اس وقت نور کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ جائیں یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود وہیں بیٹھ گیا تھا، مگر اجمل صاحب وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ پریشان ہو گیا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے نور کا چہرہ آنے لگا۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا ان کی شادی کو، مگر وہ نور کو ہمیشہ خود سے دور رکھتا۔ مگر آج نہ جانے کیوں اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ نور کے پاس جائے، اس کے کمرے میں جائے، اسے چھوئے، مگر پھر اسے وہیں اپنی گرل فرینڈ یاد آ جاتی جس کے ساتھ وہ دھوکہ اور بے وفائی کر کے یہاں آیا تھا، جسے اس نے وعدے کیے تھے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا، مگر اس کے بابا نے یہاں آتے ہی اس کی شادی کر دی۔ اس کے بعد وہ اسے بریک اپ کر چکی تھی۔ ولی لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف آیا۔ جیسے ہی ولی نے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ سامنے ہی بیڈ پہ نیم دراز تھی، وہیں قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سانولی رنگت، گھنی پلکیں، اور اس کے اوپر سب سے بڑھ کے سیاہ خوبصورت بال جو اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ وہ اس کے چہرے پہ آئی ہوئی آوارہ لٹوں کو پیچھے کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ بہت زیادہ سفید تھے، جن میں سبز نسیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ دیکھتے ہوئے اگلے ہی لمحے غصے میں اٹھ گیا۔ وہ اس میں کبھی کبھی اس لڑکی کو قبول نہیں کروں گا، یہ زبردستی میری زندگی میں شامل کی گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں وہاں سے اٹھ کے کمرے سے باہر آ گیا، جبکہ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھیں اور کھلے ہوئے دروازے کو دیکھنے لگی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ آیا ہے مگر چلا گیا۔ اگلی صبح ولی کی کھٹ پھٹ کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے چاروں اطراف دیکھا تھا۔ وہ کھڑکیوں کے آگے سے پردے ہٹا رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا اتنی صبح صبح میرے کمرے میں آنے کا؟ وہ غصے میں بولا۔ مجھے کسی نے بھی نہیں کہا۔ یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں آ کے اپنے شوہر کو اٹھاؤں، اور ویسے بھی آپ کا آفس کے لیے لیٹ ہو گیا۔ آپ خود تو ہوش نہیں آنی، تم کس قدر ڈھیٹ ہو؟ وہ اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتے ہوئے بولا۔ ہاں بہت زیادہ ڈھیٹ ہوں، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، میں ڈھیٹ رہوں گی کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور بیویاں ہمیشہ ڈھیٹ ہی ہوتی ہیں، اور اگر شوہر ڈھیٹ ہو گیا تو تم جانتی نہیں ہو وہ کیا کر سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ شوہر کچھ کرے۔ اس کی ہنسی میں عجیب سی شوخی شامل تھی، جسے دیکھ کے وہ خاصا دب گیا۔ بہت ہی عجیب لڑکی ہو تم۔ ملازمہ کو نہیں بولیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میری اپنے ہاتھ سے ناشتہ بناؤ گی؟ یہ کہتے ہوئے اٹھا۔ لیکن ناشتہ بنانے کی میری ذمہ داری نہیں۔ لیکن اب تم اس ذمہ داری لو گی جو تمہاری نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے باتھ روم کی طرف بند ہو گیا۔ باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھتی مسکراتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کے آئی تو سامنے ہی ناشتہ لگا چکی تھی۔ وہ ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرنے کے ساتھ ہی وہ چلا گیا۔ اس نے دوبارہ سے نور سے بات نہیں کی۔ آفس میں بھی سارا دن وہ بے چین رہا۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کے اندر چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے موبائل پہ کال آنے لگی تو اس کی کزن کی کال آ رہی تھی، جب سے وہ یورپ سے واپس آیا تھا۔ یہ لڑکی اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ بسمہ کو اگنور کرتا تھا، مگر آج اس نے کال پک کر لی۔ دوسری طرف سے بسمہ کی شوق اور چنچل سی آواز گونجی۔ مجھے لگا تھا ولی تم میری کال پک نہیں کرو گے، لیکن تم نے تو کر لی۔ مجھے تو لگتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اتنے خوش ہو کہ دنیا داری بھول چکے ہو۔ دوسری طرف سے طنز کیا گیا۔ بسمہ، تمہیں مجھ میں کوئی خاص بات کرنی ہے؟ وہ انتہائی سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کیوں نہیں کزن، آپ سے بات ہی تو کرنی ہے۔ آپ کی بیوی کے متعلق کچھ معلومات ملی تھی۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ کیا معلومات؟ وہ حیران ہوا۔ اس کے انداز میں بھی تجسس پیدا ہوا۔ تم ایک انگریز ٹائپ کے لڑکے ہو، تمہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ اس کا پہلے کسی کے ساتھ ریلیشن تھا یا نہیں۔ اس کے اندر بھی پاکستانی مرد کا خون دوڑتا تھا، وہ بھلا کیسے نہ اس چیز پہ فوکس کرتا۔ وہ سنجیدگی سے سیدھا ہوتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے؟ کیا تم نور کے متعلق کچھ جانتی ہو؟ وہ بھلا کہاں پاکستانی عورتوں کی چالیں جانتا تھا،
جو کسی بھی عورت کا گھر برباد کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ہاں بالکل، میں نے نور کے بوائے فرینڈ کے بارے میں کچھ تفصیلات نکال دی ہیں۔ بہت ہی عجیب لڑکی ہے تمہاری، پتہ نہیں کتنے بوائے فرینڈ رکھے ہوئے تھے۔ بہت عجیب قسم کی لڑکی سے تم نے شادی کر لی ہے، نہ اس کے پاس ہنسنا نہ کریکٹر ہے۔ خبردار، جو تم نے میری بیوی کے کریکٹر کے بارے میں بات کی۔ وہ غصے میں بولا۔ چلو میں تمہیں کچھ ویڈیوز اور تصاویر سینڈ کر رہی ہوں، اس کے بعد تم خود ہی اپنی بیوی کے کریکٹر کا اندازہ لگا لینا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال کٹ کر دی، مگر دوسری طرف سے جیسے ہی اسے تصاویر ریسیو ہوئیں تو اس نے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس میں وہ کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھی لنچ کر رہی تھی، کہیں وہ کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت عجیب طرح کی تصاویر اسے موصول ہوئیں، جنہیں دیکھ کر وہ غصے میں تپ اٹھا۔ وہ ایک دم سے کرسی سے اٹھا۔ اس کا ارادہ تو ابھی لیٹ جانے کا تھا، آفس آئے ہوئے اسے چند ہی گھنٹے ہوئے تھے، مگر اب اچانک وہ واپس جانے کے لیے مڑ گیا۔ گھر جانے کا ارادہ تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گھر کے دروازے کے سامنے تھا۔ اس نے زور سے دستک دی۔ جیسے ہی نور نے دروازہ کھولا، اسے سامنے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اسے ابھی بھی شک ہو گیا۔ اسے ابھی بھی شک تھا کہ شاید کوئی گھر میں موجود ہے۔ کون ہے گھر میں؟ بتاؤ مجھے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ ولی کی بات پہ نور کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بھلا اس وقت کس نے گھر میں ہونا ہے؟ وہی جو تمہارے دوست ہیں، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ تمہارے بوائے فرینڈ وہ کہاں ہیں؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ نور کا تو دماغ گھوم گیا اس کی بات سن کے۔ اسے اپنا آپ زمین پہ گرتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاں میں پاگل ہو چکا ہوں۔ تم میری بیوی ہو اور میں اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ کوئی غیر مرد گھر میں آئے اور مجھے پتہ نہ چلے۔ دیکھا، تمہارا واقعی میں دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کوئی بھی نہیں آیا تھا، دیکھ سکتے ہو، تم گھر کی تلاشی لے سکتے ہو۔ اس کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے لال ہو چکا تھا۔ وہ بس اپنے شوہر کو دیکھے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں تم انگریزوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، تم لوگ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بستر پہ سو چکے ہوگے۔ یہ سن کے ولی نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن دبوچتے ہوئے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ خبردار، جو تم نے میرے کریکٹر کے بارے میں بات کی، تم خود کریکٹر لیس ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی سبز آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس کی سفید تو اندر بالکل سرخ ہو چکی تھی۔ وہ غصے میں اس کی آنکھوں سے ٹپک رہا تھا۔ نور کو پہلی دفعہ اس کے غصے سے خوف آیا۔ میں بھی باقی پاکستانی مردوں کی طرح بہت زیادہ غیرت مند ہوں، یاد رکھنا۔ بے شک میں باہر کے ملک میں رہ کے آیا ہوں، لیکن عورتوں کے معاملے میں بھی اتنا غیرت مند ہوں جتنے باقی مرد ہوتے ہیں۔ میری بات آئی سمجھ؟ دوسرے ملک میں رہا ہوں لیکن مسلمان ہوں، اپنی عورت کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ غصے میں چلا رہا تھا۔ نور کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ اس کے ہاتھ پہ ناخن مارتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ تم ایک بات یاد رکھنا، میں تم سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ نہ کبھی تمہیں اپنی زندگی سے نکالوں گا، نہ کبھی تمہیں اپنی بیوی مانوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے پیچھے کیا۔ نور کو کھانسی ہونے لگی۔ وہ کھانستے کھانستے نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ ولی نے سائیڈ میں پڑا ہوا جگ اس کے منہ پہ انڈیلنا شروع کیا۔ یہ لو، پانی پیو۔ وہ پورا جگ اس کے منہ کے ساتھ لگا چکا تھا، جس سے اسے شدید قسم کی کھانسی ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ فوراً اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے رینگتی ہوئی پیچھے کی طرف ہو گئی۔ کس قدر تم ظالم انسان ہو، پیچھے ہٹو۔ اسے دھکا دیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ ولی نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ ان تصاویر کو دوبارہ سے دیکھنے لگا۔ نہیں، مجھے اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ مکمل شک کرنے کے بعد، اسے ذلیل کرنے کے بعد، وہ اب خود ہی بول رہا تھا کہ اسے شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنی بیوی کے معاملے میں وہ ایسے کسی پہ بھی یقین کر کے اور اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے بہت تصاویر ایک لڑکی کی سینڈ کی، ساتھ ہی بولا، یہ تصاویر آگے پیچھے کہیں نہیں جانی چاہیے۔ تم مجھے بس یہ دیکھ کے بتاؤ کہ یہ ایڈیٹنگ ہے یا واقعی میں یہ حقیقی تصاویر ہیں۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں 2-3 دن تک تمہیں بتا دوں گی۔ 2-3 دن تک نہیں، مجھے شام تک اس بارے میں بتا دینا۔ چلو ٹھیک ہے۔ اس کے اپنے سر میں بہت زیادہ پین ہونے لگ گیا تھا۔
وہ جب زیادہ غصہ کرتا تبھی اس کے ساتھ مائگرین کا ایشو تھا، جب بھی بہت زیادہ غصہ کرتا تو اس کے ساتھ ایسا ہونے لگ جاتا تھا، اور اب بھی ہوا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں اور اگلے ہی لمحے سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے پیچھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ نور، نور کدھر ہو؟ وہ خود کو سمجھاتے ہوئے چلا کے نور کو پکارنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد نور اندر سے باہر آئی، مگر اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھیں۔ وہ اس کی سرخ لال ہوتی آنکھوں میں دیکھ کر فوراً سے اس کے پاس آئی۔ تم ٹھیک ہو ولی؟ ولی تم ٹھیک ہو؟ اس کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ اس نے فوراً سے نور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا سر پھٹا جا رہا ہے، وہ پاگلوں کی طرح بولا۔ اس کی آنکھوں میں سے پانی بہنے لگا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، وہ گھبرا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں کال کرتی ہوں۔ وہ اس کے سر کو اپنے سینے سے لگائے ہاتھ سے دبا رہی تھی، یہاں تک کہ موبائل پہ بجنے والی بیل کی آواز بھی اس کے سر میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ بند کرو یہ فون، لے جاؤ سب کچھ، بند کرو یہ شور۔ وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چلانے لگا۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ولی۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی۔ میں ماموں جان کو کال کرتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس نے فوراً سے اس کے بابا جان کو کال کیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ آ چکے تھے، مگر ولی کی حالت دیکھ کے وہ خود بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اسے لے کے فوراً ہسپتال چلے گئے، مگر ان سب کے دوران اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نور کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ نہ جانے کیا تھا، نہ تو وہ نور سے محبت کرتا تھا نہ اسے، مگر اس کے باوجود اس نے بہت شدت سے نور کا ہاتھ دبایا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نیم بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ انجیکشن لگائے، اس کے بعد کچھ ٹرپس وغیرہ لگائیں۔ اس کے بعد نور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب اسے تقریباً رات کے وقت ہوش آئی۔ وہ بستر پہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلائی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسے بس اتنا یاد تھا، آخری دفعہ نور سے جھگڑ رہا تھا۔ اس کے سر میں درد ہوئی۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں، بس اسے اتنا یاد تھا نور رو رہی تھی، نور اس کے لیے پریشان تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، سامنے نور نہیں تھی، مگر اس کے بابا جان بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر فوراً اس کے پاس آئی، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ ولی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ آپ کو ساری دنیا میں سب سے زیادہ کون عزیز ہے، تو شاید ان کا جواب یہی ہونا تھا کہ مجھے ولی سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آئے اور کہنے لگے ان کی کنڈیشن کافی بہتر ہے، آپ لوگ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ ولی نے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا، نور کدھر ہے؟ نہ جانے کیوں اس کی زبان پہ نور ہی آیا۔ جب سے وہ ہوش میں پڑے پاگلوں کی طرح روئے جا رہی تھی، چاہے نماز سے نہیں اٹھ رہی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس سے نفرت کرتے ہو، تم ایک لمحے کے لیے بھی اسے چھوڑ نہیں رہے تھے۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ وہ آگے اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پایا کہ وہ کیا بہانہ بنائے اور کیا نہیں۔ بھیجتا ہوں میں نور کو، یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد نور آئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اس کے پاس آئی، اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے لگی اتنی شدت سے رونے لگی کہ وہ حیرت سے اس کے دیکھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، مگر اس نے نور کے گرد بازو حائل کر لیے۔ تم مجھے چھوڑ کے جاتے تو میں کیا کرتی؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں ولی، میں اتنی زیادہ محبت کرنے لگی ہوں۔ کیوں، کیسے، کب؟ تم میرے شوہر ہو، میں خاندان، نسل، ہر چیز سے بڑھ کے تم سے محبت کرتی ہوں۔ تم کچھ نہیں لگتے، لیکن تم تو میرے ہو نا، میرے شوہر ہو۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بول رہے تھے۔ اگلے لمحے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی، اس کی گرم سانسوں کی تپش کو اپنے گردن پہ محسوس کرتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ایک چیز کا تو اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسے بہت ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ الگ ہوئی۔ ابھی تک بھی اس کے رونے کی وجہ سے آنکھیں لال ہو گئی تھیں،
میری سانولی چڑیا چپ کرو، رونا بند کرو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تم ہو ہی بہت برے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے سسکنے لگی۔ محبت کرتی ہو کیا؟ تم سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ تم تو کہتی تھی تمہیں مجھ سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا، خبردار جو آپ نے میرے ساتھ کوئی مذاق کیا، جان نکال دوں گی آپ کی۔ وہ سنجیدگی سے انگلی دکھاتے وارننگ دیتے ہوئے بولی، اگر میں مر جاتا تو؟ ویسے یہ بیماری مکمل طور پہ مجھے اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ کبھی بھی مر سکتا ہوں، کبھی بھی میرے دماغ کی نسیں پھٹ سکتی ہیں۔ آپ غصہ نہیں کیا کریں گے نا؟ میں کبھی آپ کو دوبارہ موقع نہیں دوں گی۔ وہ تصاویر، وہ سب جھوٹ تھا، وہ میں نہیں ہوں۔ وہ سسکتے ہوئے دوبارہ اسے یقین دلانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری صفائی نہیں چاہیے۔ نہ جانے کیوں اس کا اپنا دل بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر اب بسمہ کو لے کے اس کے اندر جو زہر بھرا پڑا تھا وہ شاید اتنی آسانی سے چھوٹنے والا نہیں تھا۔ جب کافی رات کو واپس آیا تو ملازمہ نے کھانا دیا۔ وہ کہنے لگا، میرے لیے کھانا تو لے کے آؤ۔ وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا، مگر اس کے سر میں ابھی بھی ہلکی ہلکی درد تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے لیے ٹرے میں کھانا لے آئی۔ یہاں پہ رکھو۔ وہ کھانا رکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے صوفے پہ اپنے ساتھ بیٹھنے کا بولا۔ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کھانا کھاؤ اب، دیکھ کیا رہے ہو تم مجھے؟ اپنی بیوی ہو، اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، تم مجھے نہیں کھلاؤ گی؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا ہوا بولا، میں بالکل بھی آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ آپ کو پتہ بھی ہے شوہر اپنی بیویوں کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی آپ مجھے دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے تمہیں کب تکلیف دی؟ میں نے تمہیں کب تکلیف دی؟ وہ جان کے انجان بنتے ہوئے بولا، اتنے بھی بچے مت بنے کہ آپ کو یاد ہی نہ ہو۔ پتہ بھی ہے میں کتنے گھنٹے سوئی ہوں، تو ٹھیک ہے میری آنکھوں میں۔ وہ اپنی لال ہوتی آنکھوں کو دکھانے لگی۔ وہ ایک دم سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کی آنکھوں پہ بوسہ دیتا۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ یہ لو، میں نے اب تمہاری آنکھوں پہ مرہم لگا دیا، چلو شاباش، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ ایک ایک نوالا توڑ کے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کہنے لگی، وہ اپنا سر اس کی گود میں رکھ گیا اور کہنے لگا، چلو میرا سر دبا دو۔ اس کی بات سن کے دھیرے دھیرے اس کا سر دبانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ وہ جلدی سے باہر آ گئی۔ بسمہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا موبائل اٹھایا اور فوراً سے بسمہ کو کال کرنے لگی۔ جیسے ہی بسمہ نے کال پک کی تو ہنسنے لگی۔ لگتا ہے کہ مجھے تو لگا تھا تم مجھے کال کرو گی۔ بسمہ دیکھو، میں ولی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں، میں اسے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ تم یہ سب کچھ مت کرو۔ میں مانتی ہوں میں نے ایک وقت میں فرحان سے بہت زیادہ محبت کی تھی، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہم دونوں کے درمیان۔ اور وہ تصاویر جھوٹی تھی، وہ تو ولی کو یقین ہو گیا جھوٹی تھی، لیکن خدا کے لیے تم ولی کو فرحان کے یا میرے ماضی کے بارے میں مت بتانا۔ بس میں نے محبت کی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ شاید ولی وہ بھی برداشت نہ کر پائے تو اچانک سے اسے اپنے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے دیکھا سامنے ولی کھڑا ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ سونے کا ڈرامہ کر رہا تھا، وہ تو بس اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا۔ اسے لگا تھا وہ کسی کے سے کال پہ بات کرے گی، پریشانی سے کہے گی کہ وہ ولی سے محبت کرتی ہے۔ وہ اس کی پریشانی دیکھنا چاہتا تھا، جب وہ کہے کہ ولی کے بیمار ہونے پہ وہ کتنا پریشان ہو سکتی ہے، مگر واقعی میں کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ یہ سن کے ولی کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ تو واقعی میں اسے اپنی محبت سمجھنے لگا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں کچھ جذبات، کچھ فیلنگز ابھرنے لگے تھے۔ مگر اسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی، غصے میں چلا گیا۔ ولی میری بات سنو۔ وہ ولی کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی۔ تم نے غلط سنا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی، مگر ولی نے کوئی بات نہیں سنی، بالکل خاموشی سے دوسرے کمرے میں جا کے بند ہو گیا۔ نور پوری رات دروازے پہ دستک دیتی رہی، مگر ولی نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ پریشان ہو گئی، نہ جانے کیوں وہ یوں ہی دروازے کے پاس بیٹھے بیٹھے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح جب ولی نے دروازہ کھولا تو وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے،
اٹھو، یہ ڈرامے بند کرو، اپنا سامان باندھو، اپنے ماما بابا کی طرف چلی جاؤ۔ میں تمہیں مزید نہیں رکھنا چاہتا، نہ ہی میں اس زبردستی کے رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر انتہائی غصے میں بولا، خبردار جو دوبارہ تم نے میرا نام لیا، نہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، نہ ہی مجھے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا ہے۔ میں کل بھی تم سے نفرت کرتا تھا، میں آج بھی تم سے نفرت کرتا ہوں، میں آئندہ بھی تم سے نفرت کروں گا۔ وہ انتہائی غصے میں بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں، میں مزید اس رشتے کو نہیں نبھانا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے کمرے کی طرف گئی، اپنا سامان بیگ میں ڈالنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اپنا سامان بیگ میں ڈالا، ولی کو دیکھنے لگی کہ کیا وہ واقعی میں چلی جاؤں۔ نہ جانے کیوں اسے امید تھی کہ ولی اسے روک دے گا، مگر جب اس نے دیکھا ولی اسے جانے کا کہہ رہا ہے تو اس نے فوراً سے اپنا بیگ لیا اور باہر کی طرف چلی گئی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کے جاتے ہی اس نے غصے میں اپنا ہاتھ زور سے ٹیبل پہ مارا۔ شیشے کا ٹیبل ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ وقت گزرنے کا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ولی کے بابا نے نہ جانے کتنی دفعہ کہا کہ تم اسے لے آؤ، مگر ہر بار ایک ہی بات بولتا کہ وہ اسے اس گھر میں نہیں لانا چاہتا، وہ اسے آزاد کر دینا چاہتا ہے۔ مگر اس میں اب تک اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ طلاق کی بات کرتے کوئی ایسی بات کہتا۔ وہ ہر بار یہ کہہ دیتا کہ وہ اسے آزاد کر دے گا، مگر اس کے اپنے اندر ایک تکلیف تھی جو بڑھتی جا رہی تھی، جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ ہر بار اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ رک جاتا تھا۔ بسمہ نے اس کے ساتھ بہت زیادہ رابطے بڑھانے کی کوشش کی، مگر اس نے بسمہ کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ خاندان میں ایک فیملی فنکشن تھا جہاں پہ اس نے دیکھا وہ آئی ہوئی تھی، مگر انتہائی سادگی میں، چہرے پہ اداسی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بتاتی تھیں جیسے وہ خوش نہیں ہے، اور بھلا وہ خوش ہو بھی کیسے سکتی تھی، کیونکہ وہ تو ولی سے محبت کرتی تھی، وہ تو ولی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، جبکہ اسے لگ رہا تھا وہ خوبصورت نہیں، وہ حسین نہیں۔ اس وجہ سے ولی ایسے کہتا ہے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، بہت سے گھر میں تھکے ہوئے تھے۔ ولی کو معلوم ہوا کہ ایک کزن سے کہ وہ اوپر والے کمرے میں ہے، اکیلی ہے۔ نہ جانے اسے کیا سوچی کہ وہ اوپر والے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا تو وہ آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ولی نے اسے دیکھا، کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہ کمرے کو لاک لگانے لگا۔ یہ دیکھ کے وہ تھوڑی گھبرا گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، جبکہ ولی راکنگ چیئر پہ جا کے بیٹھ گیا۔ ادھر میرے پاس آؤ، اسے اپنے پاس بلانے لگا، لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ تم طلاق کی کوئی بات نہیں کی، میں تم سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کے ولی کو نہ جانے کیوں اتنا غصہ آیا۔ وہ غصے میں ایک دم سے اس کی طرف آ کے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ آئندہ تم نے یہ بات کی نا تو دوبارہ اپنی بات زبان پہ مت لانا۔ ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ولی اسے خود سے دور جھٹکنے لگا۔ ولی نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے قریب کرتے ہوئے ایک دم سے اس کے اوپر چھپ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ صبح صبح جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، اس نے خود کو ولی کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں پایا۔ اس کا دل یک بارگی سے دھڑکا۔ وہ فوراً سے ولی کو دھکا دیتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ ولی بھی انگڑائی لیتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے رات کو خود مجھے بہت بہکایا تھا، ولی انتہائی سنجیدگی سے اپنی شرٹ ڈالتا ہوا بولا، مگر وہ اس کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ اس کا دل ولی کی قربت کی وجہ سے بہت زیادہ دھڑک رہا تھا، جبکہ ولی اپنی شرٹ پہنتا ہوا انتہائی مزاجی سے باہر چلا گیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنی دھڑکنیں ہی نہیں سنبھال پایا تھا۔ ایک عجیب سی سرشاری میں مبتلا تھا، عجیب سی فیلنگز تھی جو اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کی رنگت یکسر بدل چکی تھی۔ ایک عجیب سی رونق آئی ہوئی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے گال دہک رہے تھے۔ کچھ عجیب سا تھا، شاید جب ولی نے اس پہ رات کو اپنی محبت نچھاور کی تھی۔
یہ سب کچھ اس کا نتیجہ تھا، مگر ایک عجیب سا ڈر اس کے اندر بیٹھ گیا۔ جب وہ نیچے آئی تو سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر میں کافی بڑا تھا اور شادی والا گھر تھا، کئی مہمان تھے، سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پہ ناشتہ کرنے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے، جبکہ ولی بالکل اس کے سامنے والی چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ تھی، جیسے اب اس رشتے کو قبول کر چکا ہو، مگر وہ اب بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ ولی نے اچانک سے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اس کا انگوٹھا کھینچا تو وہ آنکھیں پھاڑے ولی کو دیکھنے لگی، آنکھیں کونے سے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے اسے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا اور جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے بیٹا، تم کدھر جا رہی ہو؟ اس کی ماما نے نرمی سے پوچھا۔ وہ بس ہمیں پارلر جانا ہے نا، تو اس وجہ سے میں جا رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ چلی گئی، جبکہ ولی اپنے کوٹ کے بٹن بند کر رہا تھا اور اس کے پیچھے اٹھ کے چلا گیا۔ اور یہ بات سب نے نوٹ کی۔ ایسے میرے پیچھے اٹھ کے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ بیوی کے پیچھے اٹھ کے آیا ہوں، اب ظاہر ہے جہاں میڈم صاحبہ جائیں گی تو غلام بھی پیچھے پیچھے جائے گا نا، الٹی باتیں مت کہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالنے لگی، جبکہ ولی نے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بہت شکریہ کل رات کے لیے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے شرم سے لال سرخ ہو چکی تھی۔ کسی لیے؟ وہ جان کے انجان بنتے ہوئے بولی، مجھے اتنی محبت دینے کے لیے۔ میں نے آپ کو کوئی محبت نہیں دی، بلکہ آپ نے زبردستی لی ہے محبت۔ محبت ان سے ہی لی جاتی ہے جن کا مان ہو، یقین ہو، یہ ہمیں محبت دیں گے، اور رات کو آپ نے خود اپنی مرضی سے مجھے بہت ساری محبت سے نوازا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، لیکن پھر بھی میں آپ سے محبت نہیں کرتی، میں آپ سے الگ ہونا چاہتی ہوں بیگم۔ یہ بات تو میں اس شادی کے ختم ہونے کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا۔ بعد میں وہاں پہ ولیمے کا فنکشن تھا۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد وہ اپنے ماما بابا کی گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ولی فوراً سے آ گیا۔ انکل آنٹی، کیا ہے نا، بہت زیادہ مجھ سے یہ عورت ناراض تھی، اب میں نے اسے کافی حد تک منا لیا ہے، تو آپ لوگ اجازت دیں تو میں اسے لیتا جاؤں۔ وہ لوگ اور کیا چاہتے تھے؟ وہ کہنے لگے، ہاں ولی بیٹا، کیوں نہیں، تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں تو اتنے دنوں سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، ولی تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس کے ساتھ جانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ مانتی نہیں تھی۔ میں کافی دفعہ اس سے کال پہ بات کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، مگر یہ مجھے جواب ہی نہیں دیتی۔ بہت ہی عجیب اور نکچڑی ہے آپ کی بیٹی، وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ گھور گھور کے ولی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی کال نہیں کی تھی۔ اب ان کے سامنے بڑا شریف اور نیک بنتے ہوئے وہ یہ بول رہا تھا کہ وہ کال کرتا ہے۔ بس ایک گھر کر اسے دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ آ کے ولی کی گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر اس کا چہرہ ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ ویسے تمہیں کیا اچانک مجھ سے کون سی محبت یاد آ گئی؟ بھائی تم میں جھوٹے ہو، بہت ہی زیادہ جھوٹے ہو، وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے بولی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ موسم کافی خوشگوار تھا، اب تو ہلکی ہلکی بارش برسنے لگی تھی۔ مجھے بارش میں بھیگنا ہے، وہ انتہائی سنجیدگی سے خود کو ہلکا محسوس کروانے لگی۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر چکا تھا۔ تم بالکل بچی ہو، میں ان فضول چیزوں میں بالکل نہیں پڑتا، لیکن مجھے بارش میں بھیگنا ہے تو بھیگنا ہے۔ ایک دم سے اس نے گاڑی کو بریک لگا دی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنی فل سپیڈ میں گاڑی کو بریک لگاتی ہو؟ ابھی تو ہم دونوں نے یہاں سے سیدھا قبرستان دفن ہونے کے لیے پارسل ہو جانا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے بارش میں بھیگنا ہے تو بس بھیگنا ہے۔ میں تب تمہارے ساتھ جاؤں گی، تب راضی ہوں گی۔ میں نے کب ابھی تمہیں ویسے ہی کہنے کی کوشش نہیں کی۔ شادی گھر جا کے بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، اگر اتنا راضی ہوگی تو تھوڑی سی اور محبت جتاؤں گا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے معنی خیز انداز میں بولا، جبکہ وہ تب کی اسے دیکھنے لگی۔ تم بہت برے ہو۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول چکی تھی۔ اور تم پاگل ہو، تم بھیگ جاؤ گی۔ وہ اسے بلیک رنگ کی ساڑی میں دیکھ رہا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کھلے ہوئے بال، اور ٹھنڈ ہو جائے گی، تم بیمار ہو جاؤ گی۔ انگریز کی اولاد تم ہو، تمہیں سردی ہونی چاہیے۔ میں اتنی نازک مزاج نہیں ہوں کہ تھوڑی سی ہوا لگنے سے ٹھنڈ سے مرنے لگ جاؤں گی۔
مجھے بس بھیگنا ہے تو بھیگنا ہے، وہ ضدی انداز میں بولی اور بارش میں جھومنے لگی، جبکہ وہ بلیک رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے اسے جھومتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بارش تیز برس رہی تھی اور وہ دونوں مکمل طور پہ بارش میں بھیگے ہوئے تھے۔ اگلے لمحے وہ بالکل قریب آ گیا، ایک ایک قدم چلتے ہوئے اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا۔ مجھے پتا ہے، میں بہت خوبصورت ہوں، مجھے مکھن لگانے کی کوشش مت کرو، اور ویسے بھی میں تم سے ناراض ہوں۔ تب مناؤ، بتاؤ کیسے مناؤں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بہت زیادہ قریب آ گیا۔ مجھے ماننا ہی نہیں، تم بے شک منانے کی کوشش کر لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے ہونے لگی، جبکہ وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ سے اسے اپنے قریب کر گیا، اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھے۔ وہ تھوڑی سی شرمساری میں مبتلا ہو گئی، اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کے گال دہکنے لگے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ تمہیں پتہ ہے، جب تم پہلی دفعہ میری زندگی میں آئی تھی، محبت تو مجھے تبھی تم سے ہو گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں اپنی انا کی وجہ سے میں اس محبت سے دور بھاگ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے تم مجھے معاف نہیں کر رہی، لیکن میں تمہیں منا سکتا ہوں۔ کیسے منا سکتے ہو؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے مکمل طور پہ بھیگی اسے دیکھنے لگی۔ کیسے منا سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کے وہ اگلے لمحے گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا، اس کے قدموں میں گر گیا۔ میں ایسے منا سکتا ہوں۔ جیسے ہی اس کے سفید خوبصورت ہاتھوں کو اس نے اپنے سانولے پاؤں پہ محسوس کیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں پیچھے ہوئی، اس کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی چھائی۔ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنے حسین اور خوبصورت مرد کو اپنے سامنے جھکا سکتی ہے۔ میں واقعی میں پاگل ہوں، تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میں تمہارے قدموں سے نہیں اٹھوں گا۔ میں تم سے ناراض نہیں۔ وہ اس کے کندھے سے پکڑ کے اٹھانے لگی، بھلا وہاں وہ کیسے اس چوڑے کریلے مرد کو اٹھا سکتی تھی؟ تو اگلے ہی لمحے وہ خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ایسے نہ کرو، میں واقعی میں تم سے ناراض نہیں، لیکن تھوڑی دیر پہلے تک تو تم کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں منا نہیں سکتا، اب جب منا رہا ہوں تو تم کہہ گے ناراض نہیں؟ بھئی یہ تو بہت غلط ہوا نا۔ میں واقعی میں تم سے ناراض نہیں، جتنی تم سے محبت کرتی ہوں مجھے پتہ ہے تم مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہو، کیونکہ تم نے دعاؤں کے زور پہ مجھے خود سے محبت کرنے پہ مجبور کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی محبت تھی، اس کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ اگلے لمحے اسے بہت زور کی چھینک آئی، جس پہ ولی نے اسے گھور کے دیکھا۔ بس اس چیز کا ہی مجھے ڈر تھا، ہو گیا نا؟ ایک دم سے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے بولا اور لا کے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود آ کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، دونوں کے لبوں پہ ایک گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی گھر کے سامنے آ کے رکی، اترتے ہی وہ سیدھا چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ چینج کر کے وہ ہلکے سے پیلے رنگ کی شرٹ میں ملبوس تھی، مگر ابھی تک بھی اسے بہت زیادہ چھینکیں آ رہی تھی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ اب مجھے بخار ہو گیا تو میں آپ سے اپنے نخرے اٹھواؤں گی، وہ منہ کھولا کے بولی، جبکہ وہ چینج کر کے آیا تو اسے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے میڈیسن دینے لگا۔ میں نخرے نہیں اٹھاؤں گا، بلکہ میں میڈیسن دوں گا، یہ دوا لو گی تو اس کے بعد تمہیں بالکل بخار نہیں ہوگا۔ ولی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاں بولو ولی، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی، جس پہ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتا ہوا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ اور میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اب ایک دوسرے کے حصار میں، ایک دوسرے کی دسترس میں خود کو پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ آج کا ناول آپ کو کیسا لگا؟
کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے مزید خوبصورت ناول پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔